میاں صاحب کے لیے لندن غیر محفوظ۔ کوئی صاحب ثروت، رحم دل اور جوان مرد کو سر راہ حق نشین معذور نے مدد کی صدا دی۔ وہ گھوڑے سے اترا۔ استفسار پر لاچار شخص نے بلکتے ہوئے اسی طرف جانے کی استدعا کی جس سمت گھڑ سوار جا رہا تھا۔ جوان سال ورزشی جسم کے مالک نے اسے پلک جھپکتے میں زمین سے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا۔ خود سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھنا ہی چاہتا تھا کہ چشم زدن میں سوار نے گھوڑے کی باگیں کھینچی اور ایڑی لگائی اور یہ جا وہ جا۔ گھوڑے کا مالک پریشان تو ہوا ہوگا مگر بدحواس نہیں، تاہم گلا پھاڑ کر بولا، سنو، گھوڑا تیرا ہوا، ایک بات سن لو۔ نوسر باز رازن جو اس وقت گھوڑا زن تھا رکا، گردن گھما کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مرد دانا نے کہا، جاؤ گھوڑا لے جاؤ مگر کسی کو مت بتانا تم نے کس طرح دھوکے سے گھوڑا اڑایا ہے۔ سننے والے کبھی معذور اور بےکس راہگیروں پر ترس نہیں کھائیں گے۔ مرد ندا کے نہا خانے میں کہیں انسانیت کی رمق تھی جو کلبلائی اس نے گھوڑا واپس کر دیا۔ میاں نواز شریف نے دنیا کو باور کرایا کہ شدید علیل ہیں۔ حکومت اور عدالتوں نے انہیں فوج کے لیے لندن جانے کی حکومت اور عدالتوں نے انہیں علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت دے دی۔ اب عدالتیں انہیں واپس بلا رہی ہیں، وہ انکاری ہیں۔ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ جس نے میاں صاحب کو علاج کے لیے لندن جانے کی ضمانت دی تھی، وہی واپسی کا کہہ رہی ہے۔ اسی کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ میاں نواز شریف نے حکومت اور قوم کو دھوکہ دیا۔ انہیں مفرور قرار دیا گیا، ان کے رویے کو شرمناک کہا گیا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی اس تاریخی کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اس سارے منظرنامے کی پیش نظر آئندہ کوئی قیدی کتنا ہی بیمار لاچار ہوا، اسے کیا علاج کے لیے ضمانت اور باہر جانے کی اجازت ملے گی؟ اصل بیماروں کے راستے بھی بند۔ وہاں بیٹھے بٹھائے جانے کیا سوجی کہ فوج اور عدلیہ پر بگڑنے لگے۔ کس حد تک گئے؟ وزیر اعظم عمران خان کو کہنا پڑا، الطاف کی طرح نواز شریف بھی مودی کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ میاں صاحب نے اپنی تقریروں میں اداروں کے خلاف جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور یہ روش جاری ہے۔ یہاں نواز شریف کی تقریروں سے کچھ لوگوں کو بغاوت کی بو آئی، ایسے میں غداری کے مقدمات کے اندراج کے مطالبے ایک روایت ہے۔ کسی نے میاں صاحب کی تقریر اور اس کی تائید کرنے والوں پر غداری کا مقدمہ درج کرا دیا۔ اب اپوزیشن حکومت پر برس رہی ہے۔ عمران خان نے مقدمے سے لاتعلقی ظاہر کی ہے اور میاں صاحب اور لیگی حلقوں نے انتقامی کارروائیوں کا ڈھول بجا دیا ہے۔ حکومت بدنام اور میاں نواز شریف کے لندن سے واپس نہ آنے کا کیس مضبوط ہو گیا۔ فائدہ کس کو ہوا؟ نقصان کس کا؟ حکومت نے کس کیس کو درج کرایا؟ نادانی بلکہ حماقت۔ لیگیوں نے کرایا تو چلاکی، ایک تیر سے کئی شکار کر لیے۔ احسن اقبال جو مسلم لیگ نون کی اجتماعی دانش اور عقل مانے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، حکومت فوج اور نون لیگ کو لڑانا چاہتی ہے جس میں کامیاب نہیں ہوگی۔ لڑائی فوج اور مسلم لیگ نون میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میاں صاحب نے بم کو لات ماری ہے، اس بم کی شاید پن نہیں کھینچی گئی تھی اس لیے پھٹا نہیں اور وہ شانت ہے۔ فوج کی طرف سے ترکی بترکی جواب نہیں دیا گیا، بس کچھ ملاقاتوں کا تذکرہ ضرور ہوا۔ میاں صاحب نے 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کا منصب پایا۔ ان کا سینہ رازوں کا خزینہ ہے۔ اصولی طور پر یہ آخری سانس تک قومی امانت کا دفینہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کچھ رازوں سے پردہ سرکایا اور بہت کچھ بے نقاب کرنے کا عندیہ دیا یا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ ان کو خائن قرار دے چکی ہے، وہ قومی رازوں کی امانت کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو میاں نواز شریف قومی راز اگلنے پر تل جائیں تو کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ یعنی کون اور کوئی کیسے انہیں روک سکتا ہے؟
حسین شہید سہروردی پاکستان سے باہر گئے تو چاقو چوبند تھے۔ ایک روز بیروت لبنان کے ہوٹل میں سوئے تو اگلے روز پتہ چلا عابدین کی آغوش میں چلے گئے۔ ان کو قتل کرنے کی افواہیں گردش کرتی رہیں، ان پر بھی بغاوت کا مقدمہ تھا۔ شاہ نواز بھٹو بھی فرانس کے ہوٹل میں اسی طرح موت سے دوچار ہوئے، ان کو بھی قتل کرنے کا شبہ ظاہر کیا گیا۔ الزام ضیاء الحق حکومت پر دھرا گیا۔ اسرائیلی فٹ بال کھلاڑیوں کو 1972 میں میونخ اولمپکس کے دوران یرغمال بنا لیا گیا۔ 2 ہلاک، کئی زخمی ہوئے۔ آپریشن میں کچھ یرغمال بھی مارے گئے۔ یہ کارروائی فلسطینی مجاہدین کی تھی۔ اسرائیل نے اس آپریشن کے ایک کردار کا، چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی تھا، قصہ تمام کر کے دم لیا۔ ایک عمومی سوچ ہے کہ میاں نواز شریف کو قومی اہمیت کے راز تشت ازبام کرنے سے روکنے کے لیے ادارے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ الطاف نے اتنا کچھ کیا، وہ کیسے محفوظ رہا؟ الطاف اور پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کی اہمیت، حیثیت اور کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میاں نواز شریف کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو مسلم لیگ نون پاکستان میں قیامت برپا کر دے گی۔ حالات سنبھالے نہیں سنبھلیں گے۔ سیاست اور ریاست میں کوئی انتشار سا انتشار اور خلفشار سا خلفشار ہوگا۔ اب ایک اور فرض کر لیں جو اس تحریر کا اصل مدعا ہے۔ میاں صاحب کو لندن میں کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں برپا ہونے والے انتشار سے کس کو اطمینان ہوگا؟ حکومت کو نہیں، اداروں کو ہرگز نہیں، سیاسی پارٹیوں کو قطعی نہیں، پاکستان کے دشمن جن میں ایک بھارت بھی ہے۔ اس کا ایجنڈا ہی پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار رکھنا ہے۔ اس کی شادمانی کی انتہا نہیں رہے گی۔ ذرا ٹھہریے، سوچئے۔ پاکستان کے دشمن پاکستان میں انتشار کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایسا کرنے کی سازش نہیں کریں گے۔ دشمن پاکستان کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا ہے۔ اس کی سازشوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ میاں نواز شریف اب مزید فوج کے خلاف کچھ بھی نہ کہیں۔ ان کا اب تک کا کہا بھی اتنا ہے کہ ان کو نقصان پہنچانے کی صورت میں الزام کس پر آئے گا؟ لہٰذا جن پر الزام آ سکتا ہے وہ میاں صاحب کی حفاظت یقینی بنائیں۔ بہتر ہے میاں نواز شریف وطن واپس آ جائیں۔ ضروری نہیں انہیں جیل میں رکھا جائے، گھر کو بھی جیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ بادی النظر میں ان کی اقتدار کی سیاست کا باب بند ہو چکا ہے۔ ان کی بادشاہ گر کی حیثیت بہرحال مسلمہ ہے۔ حکومت ان تمام غیر محفوظ مادر وطن محفوظ ہے۔ یعنی میاں نواز شریف کے لیے لندن غیر محفوظ اور مادر وطن محفوظ ہے۔ شکریہ۔